चलें आज के इस तफसीली जायजे में हम एक ऐसे राज की तहों को खोलते हैं जो बज़ाहिर किसी डरावनी फिल्म की कहानी लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब ये सुनकर इंसान को यकीन नहीं आता, लेकिन बदकिस्मती से ये एक हकीकत है। हमने कुछ ऐसी वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज का बगौर जायजा लिया है और इन कानूनी फाइलों का भी जो हाल ही में मंजरे आम पर आई हैं। जी बिल्कुल। ये फाइलें बताती हैं कि कैसे जदीद दुनिया के इंतहाई ताकतवर अफराद की जो खुफिया जिंदगियां हैं वो 4000 साल पुरानी एक तारीख और शैतानी रिवायत से जुड़ी हो सकती हैं। ये जेफरी एप्स्टीन की वो खुफिया फाइलें हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के मीडिया में एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर रखा है। तो आज के इस जायजे का हमारा मिशन भी यही है कि हम ये समझें कि दुनिया की ये जदीद एलीट क्लास, टेक्नोलॉजी और सियासत के ये जो बड़े नामवर अफराद हैं उनका ताल्लुक कदीम तारीख की सबसे भयानक कुर्बानी की रसूमात से और बैल नामी एक कदीम शैतानी देवता से कैसे जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सही। तो इस बहस को आगे बढ़ाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सारा मवाद अचानक से कहां से आ गया। हाँ, क्योंकि ये कोई सुनी सुनाई बातें, ये महज इंटरनेट की अफवाहें नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये तमाम हकायक एक अमेरिकी जज के बाकायदा हुक्म पर मंजर आम पर लाए गए हैं। जी, और मैं ये देख रही थी कि बरसों तक जिन चीज़ों को पर्दे के पीछे छुपा कर रखा गया था, यानी वो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स और पैसों की ताकत के जोर पर पैसों से सब दबा दिया गया था, लेकिन अब वो उन खुफिया फाइलों की सूरत में दुनिया के सामने आ चुकी हैं। और इन फाइलों में महज चंद बयानात नहीं हैं, बल्कि हजारों की तादाद में वीडियोस, तस्वीर, ईमेल्स और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात शामिल हैं। वो ठोस तफसीलात जिन्होंने पसे पर्दा काम करने वाले एक पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है। एक ऐसा नेटवर्क जो इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में आलमी सतह पर काम कर रहा था। और जब हम इस नेटवर्क की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हैरानकुन चीज इसका दायरा कार है। मतलब ये देखकर वाकई इंसान दंग रह जाता है कि इन फाइलों में कैसी कैसी शख्सियात का जिक्र है। बिल्कुल, उनमें अमेरिकी सदों से लेकर ब्रिटानिया के शाही खानदान के शहजादे तक शामिल हैं। हॉलीवुड के सुपरस्टार्स, बड़े साइंसदान और बिजनेसमैन। अगर हम कुछ मखसूस नामों पर गौर करें जो इन दस्तावेजात में सामने आए हैं, तो उनमें बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे नाम हैं। बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन, एलोन मस्क और रिचर्ड ब्रैंसन भी इस फैज का हिस्सा हैं। अब यहाँ सीखने वालों और सुनने वालों के लिए ये वाजे करना बहुत जरूरी है कि जब हम इन दस्तावेजात को देखते हैं तो उसमें दाएं बाजू के रहनुमा भी हैं और बाएं बाजू के भी। हाँ, हमारा मकसद यहाँ किसी की सियासी मुखालिफत या हिमायत करना हरगिज नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। और ना ही हम इन शख्सियात के नजरियात की तौसीक कर रहे हैं। हम महज उस पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दस्तावेजात के मुताबिक इस मुजरिम के राब्ते किस सतह के लोगों के साथ थे। यह गैर जानिबदारी बरकरार रखना वाकई अहम है, क्योंकि एप्स्टीन का मामला महज कोई मालियाती गबन या सियासी करप्शन का केस नहीं था। जी, जराए वाज़े तौर पर बताते हैं कि एप्स्टीन पर कम उम्र लड़कियों की स्मगलिंग और उनके बदतरीन इस्तेहसाल के संगीन इल्जामात थे। ये इंसानियत के बदतरीन इस्तेहसाल पर मबनी नेटवर्क था। 2019 में न्यूयॉर्क पुलिस ने बिलाखिर उसे इन्हीं संगीन इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया था। लेकिन फिर इस कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। अगस्त 2019 में उससे पहले कि उस पर बाकायदा मुकदमा चलता, वो अपनी जेल के सेल में मुर्दा पाया गया, जिसे सरकारी तौर पर खुदकुशी करार दे दिया गया। हाँ, सरकारी तौर पर खुदकुशी। लेकिन उस बरवक्त मौत ने इन फाइलों की अहमियत को और भी बढ़ा दिया है, क्योंकि अब ये फाइलें ही वो वाहिद जरिया हैं जो सच बताती हैं। बिल्कुल, लेकिन चलें एक लम्हे के लिए इन कानूनी फाइलों और अदालतों की बहस से बाहर निकलते हैं। हाँ, क्योंकि इस कहानी में जो असल मोड़ आता है वो एप्स्टीन के उस प्राइवेट जजीरे से आता है जिसे लिटिल सेंट जेम्स कहा जाता है। जब तफ्तीशकारों ने इस जजीरे का बहुत जायजा लिया तो उन्हें जजीरे के एक किनारे पर बिल्कुल समंदर के पास एक अजीबो-गरीब इमारत नजर आई। ये इमारत कोई आम तफरीही मुकाम या बीच हाउस नहीं था, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर एक मंदिर नुमा स्ट्रक्चर था। इसका डिजाइन और इसके गुंबद बिल्कुल कदीम जमाने के शैतानी देवता के मंदिर जैसे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि 21वीं सदी का एक अरबपति इंसान जिसकी पहुंच दुनिया के जदीद तरीन वसाइल तक है, वो अपने निजी जजीरे पर एक अजीब मंदिर क्यों तामीर करवाएगा? बिल्कुल। तो इस बारे में आपका क्या तज्जिया है?
جب میں اس مندر کے طرز تعمیر کا تاریخی اور آثار قدیمہ کے لحاظ سے تجزیہ کر رہی تھی تو جو حقائق سامنے آئے وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والے تھے۔ یہ مندر بظاہر قدیم دیوتا بال یا جسے میلوک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کی طرز پر بنایا گیا تھا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ قدیم کنانی قومیں اپنے دیوتاؤں کی عبادت کے لیے ایسے ہی مندر تعمیر کرتی تھیں۔ اور یہ عبادت کوئی عام پوجا نہیں تھی جہاں پھول چڑھائے جاتے ہوں۔ جی نہیں، یہ قومیں یہاں اپنے بچوں کی باقاعدہ قربانی دیا کرتی تھیں۔ ان کا یہ پختہ عقیدہ تھا کہ ان شیطانی طاقتوں کو معصوم بچوں کے خون کی قربانی دے کر خوش کیا جا سکتا ہے، تاکہ اس کے بدلے میں یہ دیوتا انہیں بے پناہ دولت اور دنیاوی شہرت عطا کرے۔ بالکل، اور اس جزیرے پر ایسے مخصوص طرز تعمیر کی موجودگی اس بات کی طرف سنگین اشارہ کرتی ہے کہ شاید آج کی اس عالمی ایلیٹ کلاس میں بھی مادی طاقت حاصل کرنے کے لیے انہی تاریخ راستوں کو دوبارہ اپنایا جا رہا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ لگے کہ شاید یہ محض ایک عمارت کا اتفاقیہ ڈیزائن ہو سکتا ہے تو دستاویزات سے ایک ایسا ثبوت سامنے آیا ہے جس نے اس بحث کو اتفاق سے نکال کر ایک خوفناک حقیقت میں بدل دیا ہے۔ جی، ایپسٹین کی فائلوں سے باقاعدہ ایک ای میل برآمد ہوئی جو اس نے جے پی مورگن جیسے جدید مالیاتی ادارے کو بھیجی تھی، اور اس ای میل میں $1,00,000 سے زیادہ کی رقم ایک مخصوص بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ اب یہاں انسان سوچئے، دنیا کے جدید ترین بینکاری نظام میں جب اتنی بڑی رقم منتقل ہوتی ہے تو کوئی نام یا کمپنی ہوتی ہے، لیکن اس اکاؤنٹ کے ٹائٹل کی جگہ صرف ایک لفظ لکھا تھا، بال۔ یہ دیکھ کر واقعی انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ جے پی مورگن جیسے ادارے کے سسٹم میں ایک قدیم شیطانی دیوتا کے نام پر فنڈز کیسے منتقل کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ جدید بینکاری نظام میں اس طرح کے نام کا استعمال کوئی عام بات نہیں ہے۔ اگر ہم اس نام یعنی بال کو تاریخی اور مذہبی پس منظر میں رکھ کر دیکھیں تو یہ بات اور بھی تشویشناک ہو جاتی ہے، کیونکہ تاریخ کی کتابوں میں بال کوئی معمولی کردار یا دیو مالائی کہانیوں کا ہیرو نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ایک انتہائی طاقتور قدیم شیطانی دیوتا تھا جسے کنانی اور فونیکی اقوام پوجتی تھیں۔ وہ لوگ اسے محض ایک بت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کے عقیدے کے مطابق یہ زراعت، موسموں، بجلی اور مجموعی طاقت کا دیوتا تھا۔ یعنی انہوں نے اپنی زندگی کی بقا اور معاشی خوشحالی کا سارا نظام اس دیوتا کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ جی، اور جب انسان مادی طاقت اور دولت کو ہی اپنی زندگی کا حتمی مقصد مان لیتا ہے تو وہ ایسی تاریک قوتوں کی طرف راغب ہونے لگتا ہے جو انسانیت کے مکمل خلاف ہوں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ذکر صرف پرانی تاریخ کی کتابوں تک محدود نہیں ہے، دنیا کے بڑے مذاہب کی الہامی کتابوں میں بھی اس کا بہت واضح ذکر ملتا ہے۔ میں بائبل کا مطالعہ کر رہا تھا اور حیران رہ گیا کہ بائبل میں بائل کا ذکر تقریباً 100 مرتبہ آیا ہے۔ جی بالکل، 100 مرتبہ۔ بائبل کے مطابق جب بنی اسرائیل کینان کے علاقے میں داخل ہوئے تو وہاں کے مقامی لوگ بائل کی پرستش میں غرق تھے، اور افسوسناک بات یہ ہوئی کہ بنی اسرائیل کی اپنی ایک مختصر تعداد بھی اس ماحول سے متاثر ہو گئی تھی اور اس شیطانی دیوتا کی پرستش میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ اور اگر ہم قرآن مجید کی طرف آئیں تو سورۃ الصفات میں اس کا واضح حوالہ موجود ہے۔ یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے جب ملکہ ایزابیل کی حکومت تھی۔ جی، جب قوم شدید گمراہی کا شکار ہو چکی تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کیا تم بیل کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ یعنی یہ گمراہی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں تھا بلکہ خالق کائنات سے کھلی بغاوت تھی، اور اس بغاوت کی جو قیمت چکائی جاتی تھی وہ آج کے انسان کو دہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ صرف عقیدے کی گمراہی نہیں تھی، اس میں انسانی جانوں کا ایسا زیاں شامل تھا جس کا تصور بھی محال ہے، اور جدید سائنس اور آثار قدیمہ نے ان باتوں کی باقاعدہ تصدیق کر دی ہے۔ بالکل، اور اسی سائنسی تصدیق کے حوالے سے ہمارے پاس 2014 کی آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک انتہائی مستند ریسرچ موجود ہے۔ جی، میں اسی ریسرچ کا ذکر کرنے والا تھا۔ اس تحقیق کے دوران محققین کو ٹیونس کے علاقے سے، جسے قدیم دور میں کارتھیج کہا جاتا تھا، وہاں سے مٹی کے ہزاروں برتن دریافت ہوئے۔ پہلے تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید رومن سلطنت نے کنانیوں کو بدنام کرنے کے لیے ان پر بچوں کی قربانی کا الزام لگایا تھا، لیکن جب آکسفورڈ کی ٹیم نے ان برتنوں کا جدید سائنسی اور لیبارٹری تجزیہ کیا تو ان میں سے جلے ہوئے بچوں اور نوزائیدہ بچوں کی باقیات ملے۔
جس سے ماہرین اب اس بات پر متفق ہیں کہ اس دور میں بچے کی قربانی ایک باقاعدہ ادارہ جاتی عمل تھا۔ ان کا رواج یہ تھا کہ خاندان کا پہلا بچہ بالغ کو قربان کیا جاتا تھا۔ یہ اب کوئی کہانی نہیں رہی، یہ ایک ٹھوس ثبوت ہے جو بتاتا ہے کہ یہ نظام حقیقت میں معصوم بچوں کا خون پیتا تھا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں آثار قدیمہ کے یہ ٹھوس ثبوت اور جدید دور کے سازشی نظریات، جنہیں ہم کانسپریسی تھیوریز کہتے ہیں، آپس میں ایک خوفناک حد تک مل جاتے ہیں۔ ہاں، اب انسان ان تمام کڑیوں کو جوڑ کر دیکھے، تاریخی حوالے، بچوں کی قربانی کے ثبوت، ایپسٹین کے نجی جزیرے پر بال کے مندر کی طرز پر بنی ہوئی عمارت، اور جدید بینکاری نظام میں بال کے نام پر ہونے والی ٹرانزیکشنز۔ جب لوگ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو فطری طور پر یہ نظریات سامنے آتے ہیں کہ اس جزیرے پر محض عام قسم کا استحصال نہیں ہو رہا تھا، بلکہ یہ دعوے کیے جانے لگے ہیں کہ وہاں بچوں کی باقاعدہ بلی چڑھائی جاتی تھی، یعنی انہیں قربان کیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ان کے گوشت کھائے جانے کے حوالے سے بھی انتہائی سنگین نظریات گردش کر رہے ہیں۔ اور یہ سب کچھ سمندر کے بیچوں بیچ، دنیا کی نظروں سے دور، شیطانی طاقتوں کو خوش کر کے دنیاوی طاقت اور دولت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ بظاہر یہ باتیں سنسنی خیز لگتی ہیں، لیکن جب اتنے سارے شواہد ایک ہی سمت اشارہ کر رہے ہوں تو ان پیٹرنز کو نظر انداز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ واقعی دل دہلا دینے والی تفصیلات ہیں، لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا پیچھے ہٹ کر ایک بڑی تصویر دیکھیں تو 4000 سال پرانے اس دیوتا کا تو نام و نشان تک مٹ چکا تھا، وہ تہذیبیں ختم ہو گئی تھیں۔ پھر اچانک آج کی اس ٹیکنالوجی سے چلنے والی دنیا میں یہ سب دوبارہ منظر عام پر کیوں آ رہا ہے؟ یہ قدیم قوتیں نئے لباس میں واپس کیسے آ رہی ہیں؟ اگر میں اس سوال کا تجزیہ کروں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس پورے جائزے کا سب سے اہم پہلو ہے۔ یہ علامتیں اچانک واپس نہیں آ رہی، بلکہ انہیں خاموشی اور مہارت کے ساتھ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ جیسے پاپ کلچر میں؟ بالکل۔ اگر ہم عالمی میڈیا پر نظر دوڑائیں تو ہالی ووڈ، مین سٹریم موویز اور ویڈیو گیمز کے ذریعے بیل کا نام اور اس سے جڑی شیطانی علامات کو دوبارہ متعارف کروایا جا رہا ہے۔ آج کل کے سپر نیچرل ٹی وی شوز میں ان تاریخ روایات کو جس طرح گلیمرائز کیا جا رہا ہے وہ ایک باقاعدہ ٹرینڈ بن چکا ہے۔ اور بات صرف سکرین تک محدود نہیں رہی۔ دنیا کے بڑے لائیو میوزک شوز اور سٹیج پرفارمنسز میں باقاعدہ ایسے مجسمے نظر آنے لگے ہیں جو براہ راست بیل کی قربانی کے رسومات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جس خوفناک نظام کو تاریخ میں دفن کر دیا گیا تھا اسے دوبارہ زندہ کر کے نئی نسل کے ذہنوں میں بالکل نارملائز کیا جا رہا ہے۔ جی، ایک معمول کی بات بنایا جا رہا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے آج ایپسٹین کی فائلوں کو ڈیکوڈ کیا، عالمی ایلیٹس کے نیٹ ورک پر بات کی، تاریخ اور سائنس کی روشنی میں بائل کی حقیقت کو سمجھا۔ ایک عام انسان کے لیے ان حقائق میں کیا سبق ہے؟ ہم اس کا اسلامی نقطہ نظر سے کیسے تجزیہ کر سکتے ہیں؟ جب ہم ان حقائق کو اسلام کی روشنی میں پرکھتے ہیں تو تصویر دو ٹوک ہو جاتی ہے۔ اسلام میں معصوم بچوں کی حرمت بہت بلند ہے۔ انہیں معاشرے کی سب سے کمزور کڑی ہونے کے ناطے اللہ کی امانت قرار دیا گیا ہے، اور کسی ایک بے گناہ جان کا نقصان پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ بالکل۔ بچوں کا استحصال کرنا یا دولت کے لیے انہیں قربان کرنا ایک کھلا فیض کو فجور ہے اور اسے جرم عظیم قرار دیا گیا ہے۔ اور جہاں تک بائل یا کسی بھی غیر اللہ کے سامنے جھکنے کا تعلق ہے تو اسلام میں دنیاوی شہرت کے لیے ایسا کرنا کھلا شرک ہے۔ اور شرک وہ گناہ ہے جس کی اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں۔ جی، اس پورے واقعے کو اگر ہم ایک استعارے کے طور پر دیکھیں تو یہ انسانیت کی لالچ اور ہوش کی بدترین مثال ہے۔ انسان اس معمولی سی دنیاوی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے کس حد تک گر سکتا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس ساری دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن اس مچھر کے پر کو پانے کے لیے پڑھے لکھے لوگ اپنی روحیں تک بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ نشاندہی کرتا ہے کہ مادی ترقی کا مطلب اخلاقی ترقی ہرگز نہیں ہے۔ واقعی یہ انسان کو خود احتسابی پر مجبور کر دینے والی بات ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے سے یہ تو واضح ہے کہ معلومات کے اس سیلاب میں علم اور شعور ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے ہم حقیقت کی پہچان کر سکتے ہیں۔
بالکل। हमारे इस जायजे का मकसद सनसनी फैलाना नहीं था, बल्कि उन तारीख गोशों पर रोशनी डालना था जो ताकत और दौलत की आड़ में अवाम से छुपाए जाते हैं। मैं इत्तेफाक करती हूँ, जो कौमें तारीख से सबक नहीं सीखती, तारीख उनके साथ खुद को दोहराती है, और बाज़ औक़ात ज़्यादा ख़तरनाक रूप में। एप्स्टीन का जजीरा और ये फाइलें महज एक क्राइम केस नहीं है। और इसी सोच के साथ हम आज के इस तफसीली जायजे को इख्तिताम की तरफ लेकर आते हैं। लेकिन जाने से पहले हम एक ऐसा सवाल छोड़कर जा रहे हैं जो सुनने वालों को गौर व फिक्र करने पर मजबूर कर देगा। आज हमने तफसील से देखा कि कैसे 4000 साल पुरानी ताकत और शैतानी अलामात खामोशी से हमारे जदीद पॉप कल्चर और दुनिया के ताकतवर अफराद की खुफिया महफिलों में वापस आ रही हैं। तो यहाँ इंसान सोचे वो और कौन सी कदीम और तारीख रिवायात हैं जो इस वक्त हमारी जदीद दुनिया के निज़ाम या हमारी मईशत को पसे पर्दा कंट्रोल कर रही हैं? और क्या हम इंटरनेट स्क्रॉल करते हुए अनजाने में उन्हें बिल्कुल एक आम सी बात समझकर नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तलाश करना हर बाशूर इंसान के लिए ज़रूरी है। तो अगले तफसीली जायजे तक के लिए बेदार रहिए और चीज़ों को उनकी सतह से हटकर